رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بے وقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے تم دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں ذہنی اذیت دے یا اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان دوسروں سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ اپنی آزادی کے لیے حالات اور لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ ہمت مت ہارو، اپنا حق لینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں جنت ہوتی ہے، بیوی ہم سفر، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی؟ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ عورت کی فطرت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ نقصان اور فائدے کا پتہ نہیں، لیکن میں نے حرام رشتہ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل بھی ہو تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب سب چھوڑ دیں گے، تمہیں تب اللہ ہی یاد آئے گا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا دینا، چاہے کچھ نہ بولنا، لیکن وہ سمجھ جائے گا
آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ فرمان حضرت علی ہے، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیر میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ناکام ہونے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کامیاب ہو جاؤ۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔